الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والعابدین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو جو نہ ہوتا نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسول اور آل رسول میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا یقیناً 10 شب آپ نے ذکر اہل بیت سنا ہوگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل و عیال خاندان والے آپ کے رفقا کی جو کربلا کے میدان میں شہادت ہو گئی، یہ سارا شہادت نامہ آپ سن چکے ہوگے۔ آج انشاءاللہ جو گفتگو کرنی ہے کہ بعد کربلا بعد شہادت کیا معاملات ہوئے، اور 10ویں محرم الحرام کو نہر فرات کے کنارے پر جس امام حسین کا مقدس سر تن سے جدا کیا گیا، اب اندازہ تو کرے کہ اس حسین کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو علم نشرح لک صدرک والے سینے پر 6 سال تک کھیلا کریں، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کو اپنی لگام بنایا، جن کی خاطر آقا کریم نے منبر سے درمیانی خطبے کو چھوڑ کے حسین کو سنبھالا ہے، اپنی گود میں بٹھایا ہے۔ ارے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی خاطر حالت نماز میں با جماعت نماز ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صدے کو لمبا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین جو عاشقوں کا کوہ طور ہے، وہ حسین زیر خنجر جس کی معراج ہیں، وہ حسین جس کا ہم غلاموں کے دلوں پر راج ہیں، کل بھی راج تھا آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے حسین ہمارے دلوں پر راج کرتے رہے گی، حکومت کرتے رہے گی۔ کربلا کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ امام حسین فرزند رسول ابن رسول اللہ کو جو شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی اللہ اکبر 3 دن بھوکے 3 دن پیاسے، آپ بھی بھوکے، آپ کی اولاد بھی بھوکی،
آپ بھی پیاسے، آپ کی اولاد بھی پیاسی، آپ کے ساتھی بھی پیاسے، چھوٹے بچے پیاسے، یہاں تک کہ پنگوڑے میں کھیلنے والے بچے بھی پیاسے، اور پیاس ہی کے عالم میں شہادت کا جام نوش کر لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حسین کا قتل، اللہ اکبر، غریب نواز تو حسین کو دین کہتے، انہوں نے کس پر حملہ کیا؟ امام حسین کا سر اقدس میدان کربلا میں تن سے کیا جدا ہوا؟ آپ بڑی بڑے ہمارے اکابر ہیں، ائمہ ہیں، محققین ہیں، ان کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں تو آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ اس وقت کیسے حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جب امام حسین کے گردن پر خنجر چلا، کیونکہ کوئی معمولی گردن تھوڑی نہ تھی۔ یہ گلا دراصل حضور کی بوسہ تھی جسے بار بار حضور چوما کرتے تھے، یہ وہی گلے سے خنجر چلا جس پر رسول اللہ کے لعاب دہن گزرا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے اکابر محدثین ہیں، محققین کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو میں اس لیے ان چیزوں کے حوالے دیتا ہوں کیونکہ آج کل تو لوگ کربلا کے واقعے کو بھی من گھڑت کہنے لگے ہیں تاکہ لوگ غم حسین کو بھلا دے۔ غم حسین کا بڑا اجر ہے، غم حسین میں آنسو بہانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ مولا علی کی سنت ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی سنت ہے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں غم حسین میں اگر ایک آنسو بھی اللہ اکبر کسی نے بہا دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دے گا تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ غم حسین، اللہ اکبر۔ آپ خود غور کیجئے امام حسین کی شہادت کیا ہو گئی، انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ عزیزان ملت اسلام، یا امام ابن حجر مکی، نیز ایک اور امام ہے امام ابن حجر اسقلانی، ابن حجر مکی، ابن حجر اسقلانی، محدث ابن جوزی، امام ابو نعیم، امام ابن سیرین، شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی، علاوہ اس کے امام جلال الدین سیوطی اور دیگر کئی ائمہ کرام جو ہیں، جب امام ان کی کتابوں سے جو روایات ملتی ہے بتا رہے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گردن مبارک پر خنجر چلایا گیا اور جب آپ کی شہادت ہو گئی تو اس دن پوری دنیا کا یہ معاملہ ہو گیا، اللہ اکبر، کہ آسمان جو ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ غم حسین میں آسمان سیاہ ہو گیا تھا اور آسمان سے خون کے آنسوؤں کے قطرے بہ رہے تھے، اور وہ خون اس طرح تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر گر جاتا تھا تو وہ کپڑا زندگی بھر دھوتا رہا، کپڑے کے پرزے پرزے ہو گئے مگر اس خون کا رنگ کبھی نہیں گیا۔ دن میں تارے نظر آنے لگے، سورج گہن میں آ گیا، اور کئی اکابر فرماتے ہیں کہ اس وقت بیت المقدس سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون ابل رہا تھا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے سیریا میں جہاں سے بھی پتھر اٹھائے جاتے تھے وہاں سے تازہ خون نکلتا تھا۔ اور کچھ لوگوں کی روایت ہے جو میں ان کتابوں کے حوالے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب صبح میں انہوں نے اپنے برتن دیکھے تو وہ برتن میں پانی کی بجائے اندر خون موجود ہوتا تھا۔ یعنی غم حسین کے اندر، اللہ اکبر، امام جلال الدین سیوطی تو فرماتے ہیں کہ آسمان اتنا سرخ ہو گیا، 7 دن تک سرخ رہا، یہاں تک کہ پھر وہ سرخی دھیرے دھیرے کم ہو گئی، اور آپ کے 6 مہینے یا اتنے بعد تک وہ سرخی کم ہو گئی، مگر آج بھی جو یہ سورج ڈوب رہا ہے، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے افق پر آپ سرخی دیکھ رہے ہوں، ریڈ کلر دیکھ رہے ہو آسمان کے کنارے پر، امام جلال الدین سیوطی اور امام سیرین فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ امام حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عصر کا وقت کیا تھا جب سیدہ کا لال کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر، اللہ اکبر، سجدے کی حالت میں زمین پر آیا ہوا تھا، وہ سورج
آج بھی جب وہ وقت آتا ہے تو سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں غم حسین منا رہا ہوں، میں حسین کا وہ زمانہ یاد کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی روایتیں اتنے عجائبات ہوئے، اتنے غرائب ہوئے، اللہ اکبر، کہ اس دن جو لوگ گوشت پکاتے تھے وہ گوشت بھی کڑوا ہو جاتا تھا۔ اگر کسی نے اپنے چہرے پر زعفران یعنی غازہ لگایا خوبصورتی اور زینت کے لیے تو اس کا چہرہ بھی کالا ہو گیا۔ اللہ اکبر، جگہ جگہ ایسے ایسے واقعات۔ ارے میں کہنا چاہوں گا، ائمہ کرام بتاتے ہیں کہ غم حسین میں زمین بھی روئی ہے، غم حسین میں آسمان بھی رویا ہے، غم حسین ستاروں نے بھی منایا، غم حسین درندے پرندے چرندوں نے بھی منایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ فرماتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ جنات غم حسین میں رو رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے اپنی خادمہ کو دوڑایا کہ مدینے کی گلیوں میں جو رونے کی آواز آ رہی ہے یہ ضرور یہ جنات رو رہے، مجھے یہ جنات کی آواز لگ رہی ہے، ذرا دیکھو اور سنو کہ وہ روتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ام سلمہ کی خادمہ باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ جنات روتے روتے کہہ رہے تھے کہ ہائے افسوس، نواسہ رسول کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اور سب سے بڑا جو غم اٹھا، غم جسے صدمہ ہوا اور جسے امام حسین کا غم دل پہ لگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ اتنا سب آسمان کا سرخ ہونا، یہ ستاروں کا ٹکرانا، یہ سورج گہن میں آ جانا، یہ سورج کا سرخ ہو جانا، یہ زمین سے خون ابلنا، یہ مٹکوں میں پانی جتنا تھا وہ خون میں تبدیل ہو جانا، یہ پتھروں کے اٹھانے پر جو خون کا جوش مارنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے امام حسین کے قتل پر غضبناک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بلا تشبیہ اللہ چونکہ محسوسات سے پاک ہے، جس طرح ایک انسان میں غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ خون جوش مارنے لگتا ہے اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اس طرح اظہار کیا کہ اس دن پوری کائنات غم حسین میں آنسو بہا رہی تھی۔ یہ معمولی قتل تو تھا نہیں، یہ فرزند رسول ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو میں لے چلوں کہ درختوں نے بھی یہ غم منایا۔ حضرت ام معبد جو صحابیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی مکہ سے تو آپ ان کے خیمے میں جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا تھا۔ ام معبد کے بھانجے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ نے آرام فرمایا تو آرام فرمانے کے بعد اٹھے اور سرکار مدینہ نے وضو کیا تو جو پانی سے آپ کلی کر رہے تھے وہاں پہ ایک کانٹے دار چھوٹا سا پودا تھا۔ کیا تھا؟ کانٹے دار جو خاردار پودا تھا، چھوٹا سا پودا۔ رسول اللہ نے اپنے منہ سے کلی کر کے اس پودے پہ پانی، کلی کا پانی اس پودے پہ ڈالا، اس پر کلی کر دی۔ حضرت ہند فرماتے دوسرے دن ہم نے دیکھا تو ہم حیران ہو گئے کہ وہ پودا بڑا درخت ہو چکا تھا، اس کے پتے بڑے بڑے، اور اس پودے کے اندر سے مشک اور عنبر کی طرح خوشبو آ رہی تھی، مشک اور عنبر کی طرح خوشبو آ رہی تھی، اور بڑے پیارے اور خوبصورت وہ پتے لگ رہے تھے، اور اس کے اندر جو پھل تھے اس کی سائز بھی بڑی تھی اور بڑے لذیذ پھل تھے۔ وہ پھل ایسا تھا کہ اگر بھوکا انسان کھا لیتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، پیاسا انسان کھا لیتا اس کی پیاس مٹ جاتی، بیمار انسان کھا لیتا اسے شفا، یہ لعاب دہن کی برکت تھی، اسے شفا یابی حاصل ہو جاتی۔ یہاں تک کہ کسی کی اونٹنی یا بکری اس پتوں کو کھا لیتی تھی تو اس کا دودھ 2 گنا زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ بولے لوگ آتے پھل کھاتے جاتے، اس درخت کی زیارت کرتے جاتے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر، کئی سالوں کے بعد اس طرح چلتا رہا، مگر حضرت ہند فرماتے کہ ایک دن ہم نے اس درخت کو دیکھا کہ وہ درخت مرجھا گیا تھا، اس کی پتیاں زرد ہو گئی تھی،
اس کے پھل چھوٹے ہو گئے تھے، ہم حیران ہو گئے، خدا خیر کرے اس درخت کو کیا ہوا؟ چند دن کے بعد پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور اس اللہ اکبر وفات مصطفیٰ کے غم میں یہ درخت مرجھا گیا ہے، اس کی پتیاں زرد پڑ گئی ہے، اس کے پھل جو ہے اللہ اکبر اس کی سائز چھوٹی ہو گئی۔ پھر وہ بولے کہ پھر بھی لوگ آتے تھے اور بیمار تھے، ان کو پھل توڑ کے ہم دے دیا کرتے، وہ پہلے کی طرح تو وہ اب ہرا بھرا نہیں تھا، کیونکہ اسے غم مصطفیٰ کا صدمہ لگ گیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک درخت مدینہ المنورہ سے دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدمہ اتنی دوری پہ لگ رہا ہے، تو میرے نبی سے کربلا کون سی دور ہے؟ میرے نبی سے کربلا کون سی دور ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ بتا رہے کہ اس کے تقریباً کئی سالوں کے بعد ہم نے ایک دن دیکھا کہ وہ درخت میں پورے کانٹے بھر چکے ہیں، اور صرف کانٹے ہی کانٹے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے پھل جو ہے وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ ہم نے سوچا خدا خیر کرے کون سا حادثہ آ گیا۔ حضرت ہند فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد ہمیں پتا چلا کہ مولا علی المرتضیٰ کی شہادت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ کئی زمانہ گزرا، اور اس زمانے کے بعد ایک دن ہم نے صبح میں درخت کو دیکھا تو اس درخت کی جڑوں سے خون نکل رہا تھا، اس درخت کی جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ ہم نے پتا کیا کہ خیر کرے کوئی واقعہ ہوا، تو پتا چلا اسی دن حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی۔ کون سی ایسی شہ زمین و آسمان کی جس نے غم حسین نہیں بنایا؟ درخت روئے، آسمان روئے، چرند و پرندہ روئے، فرشتے روئے، حوران بہشت روئی۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ حضرت ابو رافع جو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آزاد کے وہ غلام تھے، ان کی بیوی حضرت سلمہ تھی۔ یہ حضرت حضور کے ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے، ان کی خدمت کرتی، جھاڑو وغیرہ لگا دیا کرتی تھی، ان کے گھر میں برتن کا جو کام تھا وہ خدمت کیا کرتی تھی۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت ابو رافع کی بیوی سلمہ بتا رہی ہے کہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر پہ گئی، میں نے دیکھا ام سلمہ زار و قطع رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا خیر تو ام المؤمنین آپ کیوں رو رہی ہے؟ بولے ابھی میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ایسا لگ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے ہوئے ہیں، آپ کی زلف مبارک پہ غبار لگا ہوا ہے، آپ کا چہرہ رو رو کر پورا چہرہ آپ کا تر ہو چکا ہے، اور مجھے کہہ رہے ام سلمہ میری امت کے لوگوں نے میرے بعد میرے حسین کو قتل کر دیا، میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ بھی رو رہی ہے۔ اب میں کہنا چاہوں گا ادھر جنات بھی نوحہ کر رہے ہیں، ادھر مدینے میں ام سلمہ کو حضور خبر دے رہے ہیں، اور ام سلمہ نے جب یہ خواب دیکھا تو جب جبریل امین نے امام حسین کی بچپن کی شہادت کی واقعے کی خبر دی تھی تو مقام کربلا سے مٹی کی ایک شیشی لے کر آئے تھے اور رسول اللہ کو دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی آپ سنبھال کے رکھیے گا، اور جس دن امام حسین شہید ہو جائے گے اللہ اکبر یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دیا کہ ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھ، جس دن میرا نواسہ شہید ہوگا اس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ یہاں پر حضور کی علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لاسٹ میں امہات المومنین میں کون رہے گا اور کون امام حسین کا وہ زمانہ پائے گا۔ چنانچہ ام سلمہ نے جیسے خواب دیکھا اللہ اکبر، تو خواب میں دیکھا اٹھ کر وہ مٹی دیکھی تو ساری مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے ایسا رونا شروع کیا کہ مدینے کی عورتیں آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، پوچھا اے مومنوں کی ماں کیا ہو گیا؟ حضرت ام سلمہ کہہ رہے افسوس نبی کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا، نبی کے نواسے کو کربلا میں
قتل کر دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر ام سلمہ کے خواب میں حضور آ رہے ہیں، ادھر اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، رسول اللہ وہاں بھی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کی زلفیں غرض آلود ہے، رسول اللہ رو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اللہ اکبر، جس کے اندر خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھ کر تڑپ گیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کی کیسی حالت ہوئی ہے؟ آپ کی زلفوں پہ غبار کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ اس قدر رو کیوں رہے ہیں؟ سرکار کیا معاملہ ہوا؟ آقا نے فرمایا اے عبداللہ میں ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں صبح سے وہاں کربلا میں تھا، آج میرے بعد میری امت نے میرے حسین کو قتل کر دیا ہے، میرے نواسے کو ذبح کر دیا ہے، دیکھو اس بوتل کے اندر اللہ اکبر میرے علی اکبر کا بھی خون ہے، میرے قاسم کا بھی خون ہے، میرے اصغر کا بھی خون ہے، میرے عباس کا بھی خون ہے، میرے نواسے کے جتنے جانثار ساتھی ہیں ان تمام کا خون ہے، اور میرے حسین کا خون ہے۔ میں صبح سے کربلا میں بہنے والے میرے نواسے اور میرے نواسے کے ساتھیوں کا خون میں جمع کر رہا ہوں۔ اے عبداللہ سنو، میں یہ خون کی بوتل لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اپنے رب سے کہوں گا مولا دیکھ میری امت نے میرے نواسے کے ساتھ میرے بعد کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غم حسین میں رونا یہ کوئی کسی اور قوم نے ٹھیکہ نہیں رکھا، بلکہ غم حسین کے آنسو کی قدر کرنے والے مولا علی ہے، غم حسین کے آنسو کی قدر کرنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہے، غم حسین میں بہنے والے آنسو کی قدر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خود رب کائنات غم حسین کے آنسو کی قدر فرمانے والا ہے۔ جب محرم الحرام آئے، ان محافل میں جب ذکر ہو، ذکر اہل بیت ہو، ذکر کربلا ہو، تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرے، دل کی گہرائیوں سے رونے کی کوشش کرے۔ روایتوں میں تو بزرگان دین نے یہاں بھی فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی طرح شکل بھی کر دیا کرے، انشاءاللہ رونے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ مائک تھوڑا آواز مائک کا ذرا کم۔ اب آپ سوچئے کہ حضور کہاں کہاں خبر دے رہے ہیں، مکہ میں بھی خبر دے رہے ہیں، مدینہ میں بھی خبر دے رہے ہیں، درختوں نے غم حسین منایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پوری کائنات غم حسین میں، کئی بھی کچھ لوگوں نے روایت کیا کہ 3 دن تک کائنات پہ اندھیرا رہا۔ امام جلال الدین سیوطی 7 دن تک بتاتے ہیں، امام ابن سیرین عجیب عجیب واقعات جو اس وقت رونما ہوئے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، مطلب پوری کائنات، پوری دنیا، پورا عالم غم حسین میں سوگوار ہو چکا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اللہ اکبر، پھر آپ کے جسم اقدس پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور اس طرح گھوڑے دوڑائے گئے کہ آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، سر بدبخت خولی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر، ظالموں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے دیکھا کہ عصر کے بعد اللہ اکبر قریباً شام کا اندھیرا ہونے والا تھا، پاک بیویاں، چھوٹے چھوٹے بچے، سیدہ زینب اور دوسرے شہداء جو تھے ان کے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب اس خیمے کے اندر تھے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے خیمے میں آگ لگانا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ خیمے میں آگ لگا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا ایک خیمے میں آگ لگتی تو اندر کی پاک بیویاں اور بچے اس خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں چلے جاتے، جب یہ دوسرے خیمے میں آگ لگاتے تو وہ تیسرے خیمے میں چلے جاتے۔ ایک دشمن سپاہی خود روایت کرتا ہے کہ اللہ اکبر، خیمے میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی بہن حضرت فاطمہ کی لاڈلی مولا علی کی راج دلاری سیدہ زینب اللہ اکبر پریشانی کے عالم میں ہے،
اضطراب کے عالم میں ہے. کبھی آپ خیمے کو دیکھتی ہے, کبھی جلتے ہوئے خیمے کو دیکھتی ہے, کبھی آپ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اور پریشانی کی حالت میں ہے. ایک یزیدی سپاہی نے پوچھا, بی بی کیا بات ہے, تم پریشان کیوں نظر آ رہی ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے بھائی کی امانت, اس خیمے میں جہاں آگ لگی وہاں میرے بھائی کی امانت موجود ہے. بولے بی بی کیا امانت موجود ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہاں میرا بھتیجا سید سجاد بیمار زین العابدین ہے اور خیمے کے چاروں طرف اللہ اکبر آگ لگی ہوئی ہے. میرے بھائی نے مجھے امانت دی ہے. وہ دشمن سپاہی خود روایت کرتا ہے کہ اس کے بعد دیکھا فاتح خیبر کی بیٹی, شیر خدا کی بیٹی, وہ جلتے ہوئے آگ کے خیمے میں دوڑتی ہوئی داخل ہو جاتی ہے اور حضرت امام زین العابدین جو بستر علالت پر تھے, جو بیماری کی حالت میں, آپ امام زین العابدین کو اپنی پشت پر اٹھا کر اسی آگ کے خیمے سے کھینچ کے باہر لے آتی ہیں, کیونکہ مولا حسین نے یہ ایک امانت سونپی تھی سیدہ زینب کو. زینب میرے بیمار کا خیال رکھنا, میری سکینہ کا خیال رکھنا. یزیدیوں کو لگا امام حسین کے خیمے میں بہت کچھ مال دولت ہوگا, وہ خیمے میں لوٹنے کے لیے آ گئے, مگر وہاں اللہ اکبر, اللہ کے نام کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں ملا. ہاتھ میں جو لگا وہ اٹھا کر مال غنیمت تصور کر کے نکل گئے. اندھیری رات تھی, قریباً اندھیرا چھا گیا تھا. حضرت 7 سال کی بالی سکینہ اللہ اکبر خیمے سے باہر حضرت زینب کے ساتھ ادھر کھڑی تھی. ایک یزیدی آیا اور اس نے سیدہ سکینہ کے کانوں کو پکڑا. 7 سال کی بچی, تصور کرے کتنی چھوٹی, یہ وہ سکینہ ہے اللہ اکبر کہ جسے کبھی بابا کے سینے پر سر رکھے بغیر نیند نہیں آتی تھی. ظالم نے اندھیرے میں بالیاں پکڑی, چلو لوٹنا تھا تو لوٹ لیتا, کم سے کم نکال لیتا. وہ چمنستان فاطمہ کی کلی تھی, گلاب سے نازک ان کے کان. اللہ اکبر, اس ظالم نے کانوں کی بالی پکڑی اور پکڑ کی زور سے کھینچی کہ 7 سال کی بچی سکینہ کی چیخ نکل گئی. آپ نے ہاتھ پکڑ کے روکنے کی کوشش کی تو سیدہ سکینہ پر ظالم نے تماچے مارنا شروع کر دی. اللہ اکبر, بچوں تک پر بھی انہوں نے ظلم نہ, بچوں تک پر بھی ان کو رحم نہ آیا. روایت میں ہے کہ اندھیرا رات چھائی ہے. سیدہ زینب, پاک بیبیاں اللہ اکبر, حضرت شہر بانو اور دیگر پاک بیبیاں اور ایک بیمار سید سجاد کے پاس سے بیٹھی ہیں. اب کوئی ہے بھی نہیں جو ان کا غم پوچھے, کوئی ہے نہیں جو انہیں تسلی دے. وہ شام غریبہ کیسی شام غریبہ تھی. بدبخت یزید اپنے خیموں میں موج کر رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے, فتح کا جشن منا رہے تھے, ایک دوسرے کو شاباشی دے رہے تھے. ارے یار تو نے بہت اچھی بہادری دکھائی, مگر اہل بیت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اب حسین تو تھے نہیں جو انہیں تسلی دے. عباس کے بھی بازو کٹ چکے ہیں, علی اکبر کا لاشا بھی تپتے ہوئے ریت میں پڑا ہوا ہے. علی اصغر تو وہ تو حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جا چکے ہیں. اللہ اکبر, قاسم کی لاش بھی ویسی بے گور و کفن کربلا کے صحرا میں پڑی ہے. کون ہے جو ان کو تسلی دے دے؟ کوئی مرد نہیں بچا. ایک بیمار ہے اللہ اکبر جو بخار سے تپ رہا ہے, جس کا جسم اتنا نحیف ہو چکا ہے, لاغر ہو چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے. آج 4تھی رات ہے, ان کو کھانا بھی نہیں ملا, دوا کی بات تو چھوڑو, پانی تک بھی انہیں میسر نہیں ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت سیدہ زینب آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں امام حسین کی لاش کے پاس جاتی اور وہاں پہ پہرا دیا کرتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, تھوڑی رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے. سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک لاش پر جیسے کوئی سایہ نظر آ رہا ہے. حضرت زینب
धीरे धीरे उधर जाके देखा, उस लाश को देखा आपने, वो लाश किसी और की नहीं थी, इमाम हुसैन की थी। और अंधेरे में देखा, ठीक से नजर नहीं आ रहा था, गौर से देखा, सैयदा सकीना उस लाश के सीने पे सर रख के रो रही थी। ज़ैनब ने कहा, बेटी ये क्या कर रही है? 7 साल की बाली सकीना ने कहा, आपको तो पता है मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती, इसलिए मैं यहां बाबा के पास चली आई। ज़ैनब ने कहा, बेटा सर तो दुश्मन काट के ले गए, तूने बाबा को कैसे पहचाना? अल्लाहू अकबर। हजरत सकीना कह रही है कि जब मैं यहां बाबा को ढूंढ रही थी, मैंने बाबा बाबा पुकारा तो इसी जिस्म अक़दस में हरकत उधर का, बेटी इधर आजा, तेरा बाबा यहां है। अल्लाहू अकबर। वो हजरत ज़ैनब ने सैयदा सकीना को अपने सीने से लगा लिया और कुछ देर के बाद ज़ैनब क्या देखती है कि वो हूर जो इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं, अल्लाहु अकबर। इधर कुछ यजीदियों को तरस आया कि भाई हुसैन तो अब शहीद हो गए, इनके घर वालों को पानी दे दिया जाए। तो हूर की बीवी आई मशकीज़ा पानी का लेकर, सैयदा ज़ैनब से कहा, बीबी कुछ खाना लेकर आई हूँ, कुछ पानी लेकर आई हूँ, जरा खा लीजिए, पानी पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, बहन जिसके दोनों बेटे ओनो मोहम्मद कुर्बान हो चुके हो, जिसका चांद सा भतीजा अली अकबर करबला में जिसका लाशा भी पड़ा हो, और जिसका भाई नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में बेगौरो कफन पड़ा हो, भला उसके घर वालों के हलक में खाना कैसे उतरेगा, पानी कैसे जाएगा? वो औरत मन में मिन्नत तो समाजात करने लगी, अरे बीबी नहीं, आप थोड़ा तो खा लीजिए, आप खाएगी तो दूसरे बच्चे भी खा लेंगे, आप थोड़ा तो पानी पी लीजिए। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पानी लिया, सैयदा सकीना सो रही थी, जाकर पानी के थोड़े छींटे मुंह पे मारे और कहा, बेटा उठ जाओ। अब सकीना को तो इतने सदमे थे, बाबा के बगैर करार नहीं, नन्हा भाई अली असगर उसके लिए खिलौना था, भाई अकबर का लाशा सुबह से देखा था, सहमी हुई थी, और उसको एक सबसे बड़ा सकीना को जो गम था, जो सदमा था, वो ये था कि हाय मैंने मेरे चचा को पानी लेने भेजा था, मेरे चचा मेरी वजह से शहीद हुए हैं, मेरे चचा के हाथ मेरी वजह से कटे हैं। अल्लाहु अकबर। जब सैयदा सकीना को उठा, दिन भर के वो वाक़या जहन में क्या गर्दिश कर रहे थे पता नहीं, वो दिन भर का भयानक मंजर हो सकता है ख्वाब में मुतशक्किल होकर आ रहा हो। जब सैयदा सकीना को उठाया, बेटा सकीना उठो उठो, बोले फूफी क्या हुआ? बोले लो पानी आ गया। सैयदा सकीना उठते कह रहे क्या हुआ? मेरे चचा आ गए जो मेरे लिए पानी लेने गए थे। अल्लाहु अकबर। हजरत सकीना की इस कैफियत को देखकर एक अजीब सी रिक्कत जितने अहले बैत नबूवत के घराने के थे, अल्लाहु अकबर, इक्कत कायम हो गए। कहा बेटा नहीं, चचा तो चले गए हैं, वो तो हौज़े कौसर पे हो गए, वो वहां पानी पी रहे होगे, बेटा लो ये तुम पानी पी लो। कहा फूफी आपने पिया? बोले नहीं मैंने नहीं पिया, तुम सबसे छोटी हो ना, इसलिए बेटा तुम्हें पानी पेश किया जा रहा है। सैयदा सकीना कह रहे कि अच्छा जो सबसे छोटा हो उसे पानी पेश किया जाए। हजरत सकीना उस पानी का कटोरा लेकर करबला के मैदान की तरफ दौड़ रही है। हजरत ज़ैनब पीछे दौड़ के कह रही है सकीना
بیٹا کیا ہوا, کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر کہہ رہے میں اپنے ننھے بھائی علی اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں. جب یہ پیاسا تھا تو ظالموں نے پانی کی بجائے اس کی پیار تیر سے بجائی ہے. آج میرے خاندان میں سب سے چھوٹا ہے وہ میرا علی اصغر ہے. میں چاہتی ہوں میرا بھائی پہلے پانی پی لے. اللہ اکبر. پوری رات غم و اندوہ کی رات گزری ہے. رات بھر مصطفیٰ کی شہزادیاں روتی رہی, محمد عربی کی بیٹیاں رات بھر روتی رہی. شہر بانو کے آنسو تھم نہیں رہے, سیدہ زینب کے آنسو تھم نہیں رہے. جب صبح 11ویں محرم الحرام کا وقت آیا تو بدبخت عمرو ابن سعد اس نے اس کے جتنے جہنمی کتوں کی لاشیں پڑی تھی ساری لاشوں کو جمع کی اور اس نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان ساری لاشوں کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد جو سر تھے وہ تو رات کے وقت ہی رخصت کرا دیے تھے کوفہ کی طرف, مگر امام حسین بے غور و کفن اللہ اکبر کربلا کے صحرا میں لیٹے ہوئے ہیں. تمام رفقا کی لاشیں ایک طرف پڑی ہوئی ہیں. ادھر ظالموں نے سب کو قیدی بنا لیا. حد تو یہ ہو گئی کہ جس کے گھر اسرائیل جس کے گھر ملک الموت بھی بے اجازت نہیں آتے, اللہ اکبر, جس کے پردے کا احترام فرشتے کرے, آج ان پاک بیویوں کی محمد عربی کی شہزادیوں کی سر سے رداؤں کو انہوں نے لوٹ لیا. ان چادروں کو اس میں بھی انہیں مال نظر آ رہا تھا. حضرت امام زین العابدین جسے سنبھال کے کھڑا کرنا پڑتا تھا, ان کے گلے میں لوہے کی زنجیریں ڈال دی, ہاتھ میں لوہے کی زنجیریں, وزنی لوہے کی زنجیریں, اور پھر اللہ اکبر اس طرح قید کی صورت میں یہ لوگوں نے اس قافلے کو اٹھایا. سب کی نماز جنازہ ہو گئی یزیدیوں کی, مگر حسین اور حسین کے رفقا کی لاشیں ویسے پڑی ہیں. آپ اندازہ کرو امام زین العابدین پہ کیا گزر رہی ہوگی. آپ تصور کرو اگر ہمارے باپ کی لاش کسی میدان میں پڑی ہو اور ہم اتنے مجبور ہو کہ ہم اسے غسل نہ دے سکے, ہم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکے, ہم اسے دفن نہ کر سکے, اور کوئی ہمیں رسیوں میں جکڑ کے لے جائے, تو آپ تصور کرو. یہ سب سن لینا آسان ہے, مگر اس کی گہرائی میں ڈوب کر ذرا جاؤ. اللہ اکبر. تمام کو کوڑے مار کے سارے قافلے والوں کو رخصت کیا جا رہا ہے. خود دشمن کی فوج گواہی دیتی ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ان پاک بیبیوں کو اونٹ پر بٹھا دیا گیا, اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ان اونٹ پر کجاوے بھی نہیں تھے, ان کو اونٹ پہ بٹھا کر رسیوں سے پھٹ کر دیا تھا, یعنی رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا. جب حضرت زینب کی سواری جب امام حسین کے مقدس لاشے کی طرف سے گزرتی ہے, اللہ اکبر, سیدہ زینب کے چیخ نکل جاتی ہے, مدینے کی طرف چہرہ کرتی ہے اور پکارتی ہے, وا محمدہ, یا محمدہ, اے محمد عربی, نانا جان تیری بیٹی دہائی دے رہی ہے, ذرا اپنے حسین کو دیکھو, میدان جنگ میں خون میں ڈوبے ہوئے ہیں, حسین کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہے, نانا زاد ان کی لاشوں پر کربلا کی خاک اڑ رہی ہے, اور تیری بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہے. جب حضرت زینب نے یہ دردناک جملے کہے, اللہ اکبر, اہل بیت مصطفیٰ کی چیخیں نکل گئی اور خود دشمنوں نے بھی رونا شروع کر دیا, اور یہ قافلہ اللہ اکبر آگے بڑھا. اور جب کوفہ میں پہنچا, کون سا کوفہ؟ وہی جس نے دھوکہ دیا, وہی جس نے 1 2 نہیں 300 بلکہ 1000 تک کی تعداد میں خط لکھ کر وفاداری کا وعدہ کر کے فرزند رسول کو دعوت دی تھی کہ آپ یہاں آئے, ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے, آپ ہی خلافت کے مستحق ہیں. مگر امام حسین کے آنے سے پہلے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا,
इनमें से कुछ बदबख्त तो यजीदी लश्कर में मिल गए थे। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ धोखा करने वालों ने जब देखा, चूंकि ये बुज़दिली, उनकी जो बुज़दिल है उसने उन्हें बदनाम कर दिया। जैसे ये काफिला कूफे में एंटर होता है, हजरत इमाम हुसैन के ये घर वाले सैयदा ज़ैनब अपने सर को झुकाई हैं, पाक बीबिया ने अपने सरों को झुका लिया है। अरे एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि जब कूफे वालों की नज़र पड़ी तो फातिमा की बेटी ने कहा कि अब अपने बालों को ही अपने चेहरे पे डाल दो ताकि चेहरे पे हिजाब हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके घर में कुरान नाजिल होता था, जिनके घर में पर्दे की अहमियत बताई जाती थी, जिनकी माँ को जिंदगी भर कोई गैर मर्द देख ना सके, आज उसकी बेटियों के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। जब ये काफिला अहले बैत का आया, कूफा वालों ने अपने सर और अपने सीने नोचना शुरू कर दिए, चेहरों पे तमाचे मारना शुरू कर दिए और रोने लगे। सैयदा ज़ैनब फातिह खैबर की बेटी, बाबुल इल्म की बेटी जलाल में आ जाती है और गज़बनाक होकर फरमाती है, अरे गद्दारों, ए कूफा वालों, अपना मकरो फरेब का रोना बंद कर दो। जालिमों सुनो, हुसैन को तुमने मारा है, हुसैन का तुमने गला काटा है, मेरे हुसैन को तुमने प्यासा रखा है, नवासा हुसैन को तुमने धोखा दिया है, हुसैन के घर वालों को तुमने धोखा दिया है, तुमने कत्ल किया है। सुनो जालिमो, फातिमा के चमन को तुमने उजाड़ा है और अब तुम रो रहे हो। हजरत ज़ैनब फरमाती है, खुदा करे कयामत तक के लिए तुम्हारा रोना बंद ना हो और तुम अपने इस जुर्म को याद कर करके इस एहसास तुम्हें चैन की नींद सोने ना ले और खुदा करे तुम कयामत तक के लिए रोते रहो, अपना सीना पीटते रहो। अल्लाहु अकबर। इस तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कुछ अल्फाज कहे। आखिरकार ये काफिला कूफा की दारुल इमारत में पहुंच जाता है। बदबख्त सानी इब्लिस इब्ने ज़ियाद बदनिहात बदकार का बेटा तख्त पर बैठा है। अहले बैत अतहार जंजीरों में जकड़े हुए उसके दरबार में लाए गए और उस बदबख्त के सामने अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन का सर मुबारक तश्त में था। जब उसने सर हुसैन को देखा तो ये लोग अपने साथ में ऐसी छड़ी रखा करते थे, लकड़ी रखा करते थे। उसने सर हुसैन को देख के तारीफ की, बोले ऐसा खूबसूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। उस खबीस ने अपनी छड़ियों से इमाम हुसैन के दांत को पे घुमाने लगा, ठोकने लगा। अब उसी मजमे में एक सहाबी रसूल थे, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला। जब देखा कि लबे हुसैन पे ये छड़ी से ठोक रहा है, दंदान हुसैन को ये अपनी छड़ी से ठोकरे दे रहा है, हज़रत ज़ैद बिन अरकम जो बूढ़े साहबी थे बर्दाश्त नहीं कर सके, गुस्से में कांपते हुए खड़े हुए कहा, बदबख्त इब्ने ज़ियाद, अरे इस छड़ी को हटा ले। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है मुस्तफा इन लबों को चूमा करते थे, इन होठों को चूमा करते थे। अरे जालिम, तू और इन्हीं लबों के साथ गुस्ताखी कर रहा है। इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गया, बोले बुढ़े, अगर तू सठिया ना गया होता, तेरी अकल मारी ना गई होती तो मैं तुझे कत्ल कर देता। आप गुस्से में उठे और अहलिया ने कूफा को बुरा भला कहते गए कि कूफा वालों, तुम पर खुदा की लानत हो, तुम पर खुदा की मार हो, तुमने मरजाना के बेटे को गुलाम बना लिया है। अल्लाह अकबर। आप गुस्से से वहाँ से निकल गए। अहले बैत अतार को सामने किया। बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, बोला ये किसका बच्चा है? तो बताया कि ये इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका नाम अली नाम है, अली औसत नाम है, ज़ैनुल आबिदीन आपका लक़ब है। ये किसका बेटा है? अल्लाहु अकबर। बोले इमाम हुसैन का। बोले इसे क्यों जिंदा छोड़ा, इसे क्यों नहीं मारा, इसे मार दो।
सैयदा ज़ैनब आगे हो गई अपने भाई की अमानत के लिए। बोले जालिम, क्या तूने कसम ही खा ली है कि नस्ल फातिमा को ख़त्म कर देगा? बदबख्त, क्या तेरा अभी भी पेट नहीं भरा? ठीक है, तुझे उसे मानना है तो सबसे पहले हम सबकी लाश से तुझे गुजरना पड़ेगा और हम सबको मारना होगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आ गए। आपने फरमाया, ओ बदबख्त, अगर हिम्मत हो तो मेरा मुकाबला कर ले और गारंटी ले ले, मुझे कत्ल कर दे कि मेरे खानदान वालों को बखैर आफियत उसे मदीना पहुंचाने का तो इंतज़ाम करेगा। कुछ लोगों ने कहा, ए इब्ने ज़ियाद, छोड़ो, अब इनकी उम्र कितनी कम है, इस तरह बच्चे को ना मारा जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में कम उम्र थी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मगर बहुत ज़्यादा कम भी उम्र नहीं थी। आखिरकार ये लोग रात भर कैद खाने में रहे और फिर सुबह में कूफा में जामे मस्जिद में लोगों को जमा किया। बेवफा भी जमा हो रहे हैं, वफादार भी कुछ अंदर मौजूद थे। खबीस मिंबर पे चढ़ा और मिंबर पे चढ़ के जैसे बहुत बड़ा परहेजगार हो ऐसे बोल रहा है, खुदा का शुक्र है कि जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया को अल्लाह ने फतेह दी है और कज़्ज़ाब इब्न माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, कज़्ज़ाब झूठे को कहते हैं और ये अरबी लैंग्वेज में बहुत मज़मूम लफ्ज़ माना जाता है। तो उसने कहा, कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब को अल्लाह ने शिकस्त दी और उन्हें ज़लील व ख़ार किया। उसी कूफा की जामे मस्जिद में एक बूढ़े शख्स थे और आंखों से नाबीना थे। रात दिन वो ज़िक्र व अस्कार करते रहते थे। हुजूर के और हुजूर के अहले बैत के दीवाने थे। मौला अली मुर्तज़ा की बड़ी सोहबत नसीब हुई थी, मुरीद थे मौला अली मुर्तज़ा के। अब्दुल्ला इब्न अफ़ीब अज़दी, अल्लाह अकबर, आंखों से नाबीना थे। जब उसने सुना कि ये बदबख्त हुसैन को कज़्ज़ाब कह रहा है और हुसैन के बाबा को कज़्ज़ाब कह रहा है, आपे से बाहर हो गए, अंधे थे, खड़े हो गए, फरते गज़ब से कांपते हुए और गुस्से में आकर कहा, ओ इब्ने ज़ियाद सुन, ओ इब्ने मर्दाना के बेटे सुन, तू झूठा है और तू झूठा है और जिसने तुझे यहाँ का अमीर बनाया वो यजीद भी झूठा है। खुदा की कसम, हुसैन सच्चे है, हुसैन के बाबा सच्चे है, हुसैन के नाना सच्चे है और हुसैन कल क़यामत के दिन अपने नाना जान के साथ हो गए। ए बदबख्त, तू रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम हो जाएगा। इतने जलाल में, इतने गुस्से में इनके कबीले वाले भी डर गए कि ये कहाँ पे हिम्मत, मगर हुब्ब अहले बैत का उनके अंदर जो जज्बा था, आंखों से माजूर थे। अगर आंखों से देखते तो यकीन था वो भी करबला में इमाम हुसैन की हिमायत में पहुंच जाते। आखिरकार बदबख्त ने कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और कत्ल कर दो। जब उनको गिरफ्तार किया तो उनके कबीले वाले बीच में पड़ गए और उनको जुदा करा दिया, मगर खबीस को फिर भी चैन नहीं आया। कुछ देर के बाद उसने उनको सिपाही भेजे और उनको घसीटते हुए लाकर हजरत अब्दुल्ला इब्न अफ़ीब अज़दी को उनको शहीद कर दिया और एक इमाम हुसैन की अज़मत पर कुर्बान हो गया। अब इस खबीस ने ऐलान कर दिया, खत भी लिख दिया यजीद को कि सारा मामला मैंने क्लियर कर दिया है और सिमरजिल जोशन और ऐसे खबीसों के साथ अल्लाह अकबर एक लश्कर जो था उस लश्कर को दमिश्क की तरफ रवाना किया। कहाँ? जो उस वक्त का कैपिटल यजीद ने दमिश्क बनाया था। जब ये लश्कर रवाना हुआ तो अंदाज जो था, अल्लाह अकबर, अंदाज क्या था? पाक बीवियों को, बच्चियों को वगैरह ऊँट पे, नंगी पूछ पे, जो तारीख़ में अल्फाज आते हैं, उस पे इन्होंने रस्सियों से जकड़ दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी बीमार हैं, आपके गले में, हाथ पैरों में जंजीरें लोहे की डाल दी हम। और जालिम ने ऐलान कर दिया कि पूरे कूफा में एक बड़ा बम्बू लाया जाए, बांस लाया जाए और इसमें हुसैन के सर के अंदर उस बांस को लगाकर पूरे कूफे में घुमाओ ताकि किसी की हिम्मत ना हो कोई यजीद के खिलाफ बगावत कर सके। बेगैरती का मुजाहरा किया। इब्ने रसूलुल्लाह का सर पूरे कूफा में जुलूस के तौर पर घुमाया जा रहा है। रिवायत में आता है एक शख्स बोला कि यार, असहाब कहफ
کا واقعہ کتنا عجیب تھا۔ تو سر حسین سے آواز آئی کہ کیا نواسہ رسول کا نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا عجیب نہیں ہے؟ اللہ اکبر، سر حسین سے آواز آئی، پورے اس میں بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ آخر یہ قافلہ دمشق کی طرف جا رہا ہے، کوفے والے رو رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، ہمیں موقع دو، ہم پھر سے آپ کی جان قربان کر دیں گے، مگر اس کی طرف سے حقارت سے چہرہ پھیرتے ہوئے انہیں اب قیدی بنا کر دمشق کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جو ساری دنیا کو غم سے بچا رہے، وہ آج محمد عربی کی بیٹیاں سراپا غم بن کر کس اسیری کی حالت میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو جہنم سے بچانے والے ہیں آج ان کی دلوں کے اندر غم کے کتنے شعلے لے کر جا رہے ہیں۔ کتنا سخت امتحان ہے محمد عربی کی بیٹیوں کا، محمد عربی کی اولاد کا۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ آگے بڑھا، اور جب یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا تو یہ سپاہی لوگ آگے تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار اللہ اکبر رسیوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے، اور یہ چلتے جا رہے ہیں۔ آخر میں آگے ایک گرجا گھر آتا ہے، یعنی چرچ آتا ہے۔ اس چرچ کے پاس ان لوگوں نے سوچا یہاں ہم کچھ دیر آرام کریں گے، چنانچہ یہ لوگ وہاں پر آرام کرنے کے لیے یزیدی بیٹھے تو انہوں نے اللہ اکبر کیا دیکھا کہ غیب سے قلم نمودار ہوا، اور اس چرچ کے اوپر اس قلم نے ایک شعر لکھا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اس پر غیب سے قلم نمودار ہوا اور اس پر یہ ایک شعر لکھا تھا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا وہ ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید کرتے ہیں؟ یزیدی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ چرچ کا جو فادر تھا، جو پادری راہب تھا، اس سے پوچھا کہ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ تو ایک روایت میں ہے کہ وہ شعر اسی وقت لکھا تھا، اور روایت علامہ سبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہے کہ وہ شعر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے اسی چرچ کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقام اہل بیت اللہ اکبر حضور کی آمد سے قبل بھی ان کے ڈھنکے بجے جا رہے تھے، حضور کے آنے سے قبل بھی ان کے چرچے ہوئے جا رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس راہب نے دیکھا کہ کچھ لوگ بے بسی کے عالم میں قید کی حالت میں ہیں، اور ایک سر مبارک ہے جو نیزے پہ لگا ہوا ہے، بڑی گرد و غبار لگی ہوئے۔ یہ دیکھ کے اس کے دل پر بڑا اثر پڑا۔ اس نے یزیدی سپاہی سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ علی کے بیٹے حسین ابن علی ہیں، نواسہ رسول ہے، اور یہ ان کے گھر کی پاک بیبیاں بہنیں وغیرہ ہیں اور بچے ہیں۔ اس راہب نے کہا کتنے برے لوگ تم ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتو اس کی اولاد کو تم نے قتل کر دیا۔ وہ راہب کے دل میں اتنی محبت سر حسین کو دیکھ کر پیدا ہو گئی۔ راہب نے کہا کہ دیکھو سنو، میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا، اور ایک روایت میں دینار جو سونے کے سکے ہوتے ہیں، 10,000 میں تمہیں دینار دوں گا، کیا تم آج کی رات یہ سر میرے پاس رہنے دیتے ہو اور ان لوگوں کی خدمت کا موقع دیتے ہو؟ اور وہ تو کتے تھے، ان کو تو کہہ رہے اپنے سے کیا، کون سا یہاں محنت کرنے، مفت میں ہی مل رہا ہے۔ بولے کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، اس نے خاص کمرہ اہل بیت کو اپنے مکان میں دیا اور امام حسین کے سر کو لے گیا۔ اس نے عطر وغیرہ سے، کافور سے آپ کے سر بگا، آپ کے چہرے کی گرد، داڑھی کی گرد کو صاف کیا، آپ کی زلفوں کو سنوارا، اور ایک روایت میں تشت پہ رکھ کے پوری رات ان کے چہرے کی زیارت کرتا رہا اور روتا رہا۔ اہل بیت کی محبت ہی تو اللہ اکبر انسان کو کمال ایمان تک پہنچاتی ہے۔ یہ رات بھر روتا رہا، رب کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ سارے حجاب اس کی آنکھوں سے ہٹا دیے، سارے پردے ہٹا دیے، اور وہ عالم باطین میں دیکھ رہا ہے کہ امام حسین کے سر سے ایک ایسی روشنی نکلتی ہے اور ایسا نور نکل رہا ہے
جو سیدھا ڈائریکٹ آسمان کی طرف جا رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے نور کا مینارہ قائم ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا بے ساختہ پکار اٹھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ یزید، یہی تو بات ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے یزید، تو 3 سال سے زیادہ، تو 3 سال اور چند مہینوں سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا، تیرا نام کوئی نہیں لیتا، تیری قبر پہ کوئی آنا نہیں چاہتا، تجھ پہ لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، تجھ پہ لوگ ملامتیں سب کرتے ہیں، اور تو سمجھا میں نے حسین کو مار ڈالا، مگر میرا حسین سر کٹانے کے بعد بھی نانا کے دین کو پھیلاتا جا رہا ہے، اسلام کی نشر و نشاط کرتا جا رہا ہے۔ صبح ہوئی، اس نے وہ سر مبارک کو روتے ہوئے دے دیا، پاک بیبیوں سے بھی کہا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے حکم کیجئے۔ 10,000 درہم یا دینار جو بھی تھا ان خبیث لشکر کو دے دیا، اور باقی جو خزانہ تھا اس نے سارا چرچ وہیں پہ چھوڑ دیا، اور تاریخ و روایت میں آتا ہے کہ باقی زندگی اس نے اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ خبیث لوگ آپس میں خوش ہو گئے، سونے کے سکے ہیں، رات کوئی تھیلی میں دیکھے تھے جب دیتے وقت، اب کہہ رہے چلو بھائی نکالو تقسیم کرو۔ جب اندر تھیلی کھولی اور سکے نکالے تو سارے سکے ٹھکریاں بن گئی تھی، مٹی کی ٹھکریاں بن گئی تھی، اور ہر ٹھکڑی پر ایک طرف آیت لکھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کے کردار اور ان کے عمل سے غافل نہیں ہے، تمہیں اپنے کیے ہوئے کا انجام تک تمہیں پہنچنا ہے۔ اور دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ رب کائنات نے فرمایا ظلم کرنے والے بھی ان قریب اپنے انجام کو پہنچے گئے۔ یہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور یہ قافلہ ابھی اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جب یہ بابل بحران پر پہنچا، یہ قافلہ بحران شہر کے پاس، تو وہاں ایک یحییٰ نام کا یہودی آ رہا تھا راستے میں۔ اس نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ قیدی ہیں اور کچھ سر ہے جو نیزے پر ہے، اور سب سے آگے جو سر ہے جو بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت سر ہے، اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو سپاہیوں نے جو 22,000 کا لشکر لے کے گئے تھے بڑے گرو سے سناتے کہ یہ حکومت کے باغی تھے، اور یہ علی کے بیٹے، فاطمہ کے لال ہے، محمد عربی کے نواسے ہے، ان سب کو ہم نے کربلا میں اس طرح ان کو ہم نے ان کا فیصلہ کر دیا، اور فخر کے بات سنا رہے۔ اس یہودی نے سر حسین کو دیکھ کر اس قدر اس میں محبت ابھر آئی، اس یحییٰ نے کہا کہ سنو کتنے کمینے اور برے لوگ ہوں، اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہو اور اسے تم فخر سے سناتے ہو، لعنت تو تم پر خدا کی مار ہو۔ ایک سپاہی نے اپنی تلوار نکال لی اور یحییٰ پر جیسے حملہ کرنا چاہا، فوراً ہی یحییٰ نے اس کو وہاں زمین پہ ڈھیر کر دیا۔ اب اس کے پاس لشکر تھا، لشکر کے کئی سپاہی ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ اس نے 4 لوگوں کو ڈھیر کر دیا، اور پھر ظالموں نے اسے قتل کر دیا۔ فتوے کی روح سے تو اللہ بہتر جانے، قیامت کے دن اللہ بہتر جانے اس کا کیا معاملہ ہوگا، مگر راویان بتاتے ہیں کہ ابھی تک باب الحیران میں اس کی جو قبر ہے وہ مرجع خلائق بنی ہوئی ہے، اور خاص و عام جاتے ہیں، اور لوگ اس کا وسیلہ لے کر دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ دعا قبول بھی کرتا ہے۔ یہ تو کوئی بعید بات نہیں ہے، رب کائنات مرنے سے پہلے بھی ایمان گرتے گرتے بھی دے دے۔ اللہ اکبر، کہ جس نے جو امام حسین کی محبت میں اپنی جان جس نے قربان کر دی، اللہ بھلا اسے ایمان سے کیسا کوڑا رکھے گا۔ یہی تو ہم کم سے کم یہی امید ہم کرتے آگے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ یہ قافلہ اس سے آگے اور بڑھا، ایک شہر قریب میں آتا ہے، یہ یزیدیوں نے ابن زیاد کا لیٹر لے کے گئے، کیونکہ پوری حکومت بنو امیہ کی ہو چکی تھی سیریا میں، اور ایک لشکر کا جو سالار تھا، جو سپاہیر لشکر تھا، جو مختصر سا لشکر تھا، وہ اس فلاں شہر کے وہاں شہر تھا، وہاں جب یہ قریب پہنچے تو اس شہر کے بادشاہ کو، مطلب وہاں کا گورنر تھا، اس کو یہ لیٹر دیا اور پوری کہانی سنائی کہ تم ہمارے اس چوکی پر ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرو،
रहने सहने का, सारे सिपाहियों का बंदोबस्त करो, हम इस तरह बागियों के साथ लड़े, हुसैन का सर वो नेज़े पर है और उनके खानदान वाले कैद की हालत में हैं। उस शहर के हाकिम ने जब ये मंजर देखा तो वो कांप गया और लरस गया। सबसे पहले वो शहर में आया और अकाबिर को, बड़े लोगों को जमा किया। बोले वो खबीस लश्कर इस कदर की हरकत करके आए और आप हुकूमत का ऑर्डर है कि हम इनकी खिदमत करें। सारे शहर वालों ने कहा इसे दूरी रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हम खुदा के अजाब में मुब्तला हो जाए। लिहाजा इन लोगों को वापस निकाला और वहाँ से तकरीबन 12 मील या 12 कोस की दूर पर इन लोगों ने वहाँ पर पड़ाव किया। सुबह को जब ये लश्कर रवाना होता है, आगे बढ़ता है, अल्लाहु अकबर, दोपहर में एक रेगिस्तान टाइप का रास्ता आता है, वहाँ पर धूप काफ़ी हो जाती है, पानी का कुछ बंदोबस्त करना था। इस जालिम ने, लश्कर ने ऑर्डर दे दिया कि अब तमाम लोग यहाँ पर ठहरेंगे। अब ये खबीस लोग तो अपनी मर्जी से किसी साये में जाके बैठ जाते थे। अहले बैत रिसालत तपते हुए सहरा में, अल्लाहु अकबर, सब बैठे आराम करने की कोशिश करे। सैयदा सकीना को धूप बड़ी सता रही थी क्योंकि कितनी कम उम्र थी। हज़रत बाली सकीना उस धूप को देखकर, अल्लाहु अकबर, आप एक छोटी सी झाड़ी थी, उसमें कुछ साया हो जाता था, बड़ी थकी थी छोटी नन्ही सी जान, फातिमा की लाडली, फातिमा की कली। आप वहां से दौड़ते हुए जाकर उस झाड़ी के नीचे अपने रुखसार के नीचे हाथ रख के सो गए। कुछ देर तक ये काफिला रुका रहा और तकरीबन असर का वक्त जैसे गुजरा होगा, मगरिब का वक्त करीब आ रहा होगा, तो खबीस लश्कर ने ऑर्डर दे दिया कि चलो सब काफिला लेके रवाना हो जाओ। तैयार हुए, काफिले ने अपना सफ़र शुरू किया। हर एक के दिल और दिमाग में एक अलग हंगामा लगा हुआ था। आए थे तो कितनी अजीम हस्तियाँ साथ में थी। अलम लहराता था अब्बास अलम बरदार के हाथों में, अल्लाहु अकबर। पुरानी यादें दिमाग से, करबला का हादसा ऐसा है जो हम सुन लेते तो हम बेचैन हो जाते, उन्होंने तो आंखों से देखा है। ये लोग आगे बढ़े और तकरीबन अंधेरा छा गया था। हजरत इमाम हुसैन का जो जिस नेज़े पर सरे मुबारक था, उस सिपाही के हाथ से छूट जाता है, वो नेज़ा ज़मीन में गड़ जाता है। वो सिपाही ने सोचा इसे उठा लूँ, मगर वो नेज़ा ज़मीन से निकाल ही नहीं पा रहा। पूरी ताकत लगा रहा है, निकाल नहीं पा रहा। पीछे ब्रेक लग गई काफिले को। दूसरे साथी से कहा, भाई ये क्या हो गया, देखो ये निकल क्यों नहीं रहा। दूसरे ने भी जोर आजमाई की, 4-5 लोगों ने मिलकर जोर आजमाई की। लश्कर का अमीर है, उसने भी ट्राई किया। बोले ये क्या हो रहा है, ये नेज़ा निकल क्यों नहीं रहा। आखिरकार अजमत के सामने उन्हें झुकना पड़ा। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आकर कहने लगे, क्या बात है शहजादे, तुम्हारे बाबा चलते क्यों नहीं है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अपनी फूफी से कहा, फूफी देखो अहले बैत के जो बच्चे हैं, जो औरतें, सबको गिनना शुरू कर दो, कहीं कोई पीछे वहाँ रुके थे तो छूट तो नहीं गया। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने एक एक का नाम लेना शुरू किया। लब्बैक की सदा आई, मगर जब सकीना का नाम लिया तो सकीना की आवाज़ नहीं आई। हज़रत ज़ैनब बदहवास हो जाती है, तड़प जाती है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे। हाँ, इसलिए मेरे बाबा आगे नहीं बढ़ रहे कि उनकी लाडली काफिले से पीछे से छूट गई है। हज़रत ज़ैनब दौड़ती हुई उसी जगह पे पहुंचती है और पुकारती है। तपते हुए सेहरा, तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं, खुदा खैर करे मेरी बच्ची छोटी है, कहीं कोई भेड़िया ना चला है, मैं कल मेरे भाई हुसैन को क्या जवाब दूंगे, मैंने क्यों इस पर गफलत बरती है। हजरत ज़ैनब तड़पती हुई मैदान उसी रेगिस्तान में पुकार रही है। तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं बच्ची के साथ कुछ हुआ ना हो, और पुकारती है, सकीना बेटी कहाँ हो तुम, सकीना सकीना की सदाएं लगा रही है। जब वो वहां उस पड़ाव के पास पहुंची तो सैयदा ज़ैनब क्या देखती है कि सकीना उसी झाड़ी के नीचे एक खातून है जिसके चेहरे पर बुर्का लगा हुआ है और वो उस खातून की गोद में बैठी हुई है। और अल्लाहु अकबर, एक अजीब सा नूर था जो चारों तरफ रोशनी नजर आ रही थी। और ज़ैनब ने देखा, खुदा का शुक्र अदा किया और देखा कि सकीना उस खातून की गोद में बैठकर वो अपनी 6-7 साल वाली भाषा में
आप समझ सकते हैं उस 6-7 साल की बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है। सैयदा सकीना उस औरत की गोद में बैठ के करबला की दास्तान सुनाती है और कहती है कि इस तरह जालिमों ने मेरे भाई अली असगर को मारा, ऐसे मेरे भाई अली अकबर को मारा, मेरे चाचा मेरे लिए पानी लेने गए थे, जालिमों ने उनके हाथ काट दिए। सकीना करबला की दास्तान सुनाती जा रही है और वो औरत रोती जा रही है और सकीना के गालों को बोसे देते जा रही है। हजरत ज़ैनब ये मंजर देखकर तड़प जाती है। सकीना को अपनी गोद में उठाया और कहा कि बहन या ए अम्मा तू कौन है, खुदा तेरा भला करे कि तूने मेरी भतीजी को संभाल लिया, वरना मैं हुसैन को क्या जवाब देती। अल्लाहु अकबर। जब उस नकाब पोश खातून से जब ये सवाल किया तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जब पूछा कि आप कौन हैं अम्मा, तो अल्लाहु अकबर उस खातून ने जवाब दिया कि बेटी तूने मुझे पहचाना नहीं, अपने चेहरे से नकाब उठाकर कहा बेटी मैं तेरी माँ फातिमा बिनते रसूल हूँ। अरे जब मैंने देखा कि काफिला आगे बढ़ गया है और मेरी नवासी पीछे रह गई है, रूहे फातिमा को कब्र में करार नहीं आया, इसलिए मैं अपनी बच्ची के पास पहुंच गई। थोड़ी देर में वो रूहे फातिमा निगाहों से ओझल हो जाती है। हजरत बीबी ज़ैनब रोती हुई आ रही है और अब सैयदा सकीना को साथ में लेकर आई। अब जो नेज़ा उठाया तो एक हल्का सा जो लगाना पड़ा और नेज़ा उठ गया। ये काफिला आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि दमिश्क में पहुँचा। जब दमिश्क में पहुँचा तो दमिश्क का माहौल बड़ा अलग था। यजीद बड़ा खुश था, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट उसकी राह से हट गई थी। यजीद ने पूरे दमिश्क को संवारने का ऑर्डर दे दिया, सारा बाजार सजा दिया जाए। बाजे बज रहे हैं। आप तारीख उठा के देखिए, इमाम हुसैन के चाहने वालों का तरीका नहीं है मुहर्रम के दिन बाजे बजाना, कूदना, खुशियां मनाना। ये इमाम हुसैन के गुलामों का काम नहीं है, ये तो तारीख बताती है, तो यजीदियों का काम है। तुम उस दिन इमाम हुसैन पे ज़्यादा दुरूद पाक भेजा करो, उनके गम में आंसू बहाओ, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, इशारे सवाब करते रहो। मगर यहाँ पर बदबक यजीद ने पूरा बाजार दमिश्क सजा दिया था, पूरी दारुल अमारत को सजा दिया था और बाजे बज रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि वहाँ सब लोगों को भी ये पता नहीं था कि फर्जंद रसूल आ रहे हैं। इनमें अक्सर लोगों को तो यही गुमान था कि कोई हुकूमत के बागी है, तो वो उसी हिसाब से वो भी खुशियों में शामिल हो रहे थे। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये दरवाजे के करीब ये काफ़िला पहुँचा, लोग तमाशा देखने में लगे हुए थे। पाक बीबिया असीरी की हालत में थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैंने बताया, हाथ और पैरों में जंजीरें पड़ी हुई थी और लोग तमाशे की हैसियत से हुजूम हो रहा था। एक सहाबी रसूल वहाँ सीरिया में तिजारत के लिए आए थे, जिनका नाम हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने कुछ लोगों को पूछा तो पता चला कि ये इमाम हुसैन के सर काटे हैं और उसे लेकर लाया गया है। अल्लाहु अकबर। जब उन्होंने पूछा कहाँ है सर हुसैन, तो आगे बढ़े और नेज़े पर इमाम हुसैन का सर देखा, जो रसूलुल्लाह से काफ़ी मिलता जुलता था। ये साहबी रसूल अपने आंखों से आंसू बहाते रहे और रोते रहे। सैयदा ज़ैनब की नज़र पड़ी, बोले भाई तुम कौन हो, क्यों हमारे हाल पे तुम्हें इतना रहम आ रहा है, तरस आ रहा है। बोले आप कौन है? बोले मैं सकीना बिनते हुसैन हूँ, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। वो रोते रोते कह रहे हैं कि शहजादी मैं आपके नाना का सहाबी हूँ, मैंने हुसैन आज़म को इस तरह देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शहजादी कोई हुक्म हो तो फरमाए मैं कोई खिदमत करूँ। बोले मेरे नाना जान के साहबी लश्कर में मेरे बाबा का और मेरे बाबा के साथियों के जो सर हैं वो हम पीछे जो कैदी उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है,
آپ ذرا ان سے ریکویسٹ کریں کہ سروں کو آگے کرا دیں، کیونکہ جو لوگ سروں کو دیکھتے ان کی نظریں ہم پر پڑتی ہے، تاکہ ہم ان کی نظروں سے ہمارا پردہ نہیں ہو پا رہا۔ حضرت سہل نے 4000 درہم خبیث لشکر کو دے کر ان سروں کو آگے کرا۔ آپ دیکھیے، شعور تو دیکھیے کہ سیدہ سکینہ کی عمر کتنی ہے اور پردے داری کا اہتمام کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو، شریعت ان کے گھر میں بنی ہے، قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، محمد رسول اللہ کے یہ نور ہے، علی کا یہ خون ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان ہے ان کے اوپر، اللہ اکبر، کہ 7 سال کی عمر میں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر پردے کا خیال ہے، اور اپنے قوم کی بیٹیوں کو بھی پردے کے لیے کتنا پیغام دے رہی ہے اور میسج دے رہی ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قافلہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور کچھ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، گھروں کی کیا کہتے بالکنی میں آ گئے اور دیکھ رہے، مزے لے کے بھی کچھ دیکھ رہے، کچھ لوگ حیرت میں ہے کہ یہ کون ہے، کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ایک خاتون کا مکان بالکنی میں تھا، اوپر والی منزلہ میں تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ قیدی آئے ہیں، اللہ اکبر، چنانچہ اس نے وہ پانی لے کر اس پہنچی اور ساتھ میں کھجورے لے کر بھی وہاں پر پہنچی، اور سارے قیدیوں کو اس نے کھجورے پیش کی اور پانی پلایا، اللہ اکبر۔ یہ سلوک دیکھ کر سیدہ زینب بڑی حیران ہو گئی کہ یہاں تو لوگ عجیب نظروں سے گھور رہے، کوئی سمجھ رہا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، کوئی سمجھ رہا ہم حکومت کے باغی ہیں، کوئی سمجھ رہا ہم نے بہت بڑا جرم کیا جس کی سزا ہم کو دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا بی بی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم ہمیں پہچانتی بھی ہو؟ تمہارا یہ سلوک کس لیے ہے؟ تمہارا یہ سلوک ہمارے ساتھ کس لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نہیں جانتی آپ کون ہوں، ہاں ہم کو تو یہ بتایا گیا کہ کچھ حکومت کے باغی آ رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا تو پھر باغیوں کے ساتھ ایسا سلوک تم نے کیوں کیا؟ بولے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو بس اپنی سیدہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ بولے کون سیدہ؟ بولے میں نے ایک لمبا عرصہ ہوا ہے حضرت فاطمہ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، سیدہ فاطمہ کے گھر پہ میں خدمت کیا کرتی تھی، اور لمبے عرصے تک میں نے حسین کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، نہلایا ہے، حسن کو بھی میں گود میں اٹھا کے کھلوانے کے لیے لے جاتی تھی، ان کی ایک چھوٹی بیٹی زینب تھی، ان کو بھی میں کھلوایا کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب میں مدینہ چھوڑ کے آ رہی تھی تو میں نے سیدہ سے پوچھا تھا کہ سیدہ، اے رسول کی بیٹی، اے مسکینوں کا سوال پورا کرنے والی، اے روئے کائنات کی عورتوں کی سردار، اے سلطنت اسلام کی شہزادی، اے چادر تطہیر کی مالکہ، ذرا مجھے یہ تو بتا، کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ وصیت کر دیجئے۔ زہرا نے مجھے بہت سی دعائیں دی، اور دعا کے بعد کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو بولے دمشق جا رہی ہوں، دمشق جا رہی ہوں۔ بولے اچھا دمشق جا رہی ہو، تو نصیحت اور وصیت میری ہے کہ میری ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی قیدیوں کا قافلہ آئے نا تو ان کی خدمت کر لے، جب کوئی قیدیوں کا قافلہ آئے ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانے کا اور پانی کا پوچھ لینا۔ حضرت زینب کی آنکھوں سے وہ آنسو بہنے لگے۔ سیدہ زینب ثانیہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ماں کا پیار یاد آنے لگا، ماں کی شفقت آنے لگی۔ حضرت زینب رونے لگی اپنی ماں کی شفقت کو یاد کر کے۔ کہا بی بی ہم لوگ جس گھرانے سے تعلق رکھتے وہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے، ہم تمہیں کچھ دے تو نہیں سکتے، حالت اسیری میں ہے، غریب الوطنی ہے، پردیس میں ہے، مگر اے بی بی تو بول تیرے لیے میں کیا دعا کروں، کیونکہ ہماری دعاؤں کو خدا رد نہیں کرتا۔ بی بی بتاؤ کیا دعا کروں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میرے پاس سیدہ فاطمہ کی دعا سے سب کچھ ہے، میرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ روٹی روزی کی کمی ہے، سب کچھ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کرم سے۔ اللہ اکبر۔ بس
ایک تمنا ہے مجھے، ایک تمنا ہے میرے دل میں، اور وہ تمنا یہ ہے کہ میں جب سے آئی ہوں وہ چاند سی چہرے والے جنت کے جوانوں کے سردار، وہ ان کی بیٹی سیدہ زینب، میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلوایا ہے انہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں نہلاتی تھی، ان کی زلفوں کو سنوارا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، بڑے یاد آ رہے ہیں، مدینہ جا نہیں پاتی ہوں۔ بڑے بھائی کا تو سنا ان کا انتقال ہو گیا، حسن کا، وہ تو شہید ہو گئے، کسی نے زہر دے دیا، مگر حسین ابھی زندہ ہے، اور زینب بس دعا کر دے مرنے سے پہلے ان بچوں کو دیکھ لوں میں، جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، جن کو میں نے اپنی گود میں اٹھایا ہے، جن کی زلفوں کو میں نے سنوارا ہے، بس مرنے سے پہلے تمنا ہے گلشن فاطمہ کی یہ پھولوں کی زیارت کر لوں، ان کے وجود مبارک کی خوشبو کو محسوس کر لوں۔ آپ دعا کر دے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے، چشم تصور میں وہ منظر لائیے، سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت زینب نے فرمایا میری بہن سن، خدا نے تیری دعا قبول کر لی ہے، خدا نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ وہ جو سب سے آگے سر جا رہے ہیں اور سب سے آگے نیزے پر جو سر چڑھا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں، فاطمہ کے لال حسین کا سر ہے، یہ نواسۂ رسول کا سر ہے، یہ راکب دوش مصطفیٰ کا سر ہے۔ دیکھ ان کی زیارت کر لے اور اپنی حسرت کو پورا کر لے۔ اور کہہ رہی ہے سیدہ زینب سنو، اور جس زینب کی تو بات کر رہی ہے، جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، وہ زینب کوئی اور نہیں، تیرے سامنے حالت اسیری میں کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، ایک چیخ نکل جاتی ہے۔ کون تصور کر سکتا ہے اہل بیت کی مصائب کو، ان کی تکلیفوں کو، اور ان پر جو یہ مصیبتوں کے پہاڑ پڑے۔ اللہ اکبر، قافلے کو حکم دیا گیا کہ چلو آگے بڑھو دمشق کے محل میں، یزید کے محل میں۔ سب سے پہلے ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زہیر بن قیس لے کر آیا، اس نے خبر سنائی کہ ہم نے اس طرح نہر فرات پہ حسین کو قتل کر دیا، ان کے سارے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اور ان کے جو قیدی لوگ ہیں ان کو قیدی بنا کر لایا۔ یزید کے دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید نے جیسے یہ خبر سنی تو وہ رونے لگا، آپ دیدہ ہو گیا مگرمچھ، روتے ہوئے کہنے لگا کاش کہ تم حسین کو قتل نہ کرتے تو میں تمہاری اطاعت سے خوش ہوتا۔ اس کے بعد بدبخت شمر ذل جوشن اور ایک محذر ثعلبی آیا، اس خبیث نے آتے ہی یزید سے کہا اے یزید مبارک ہو۔ اس نے جو جملے بولے اس کو دہرانا مناسب نہیں لگتا امام حسین کے بارے میں۔ اس خبیث نے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ کائنات کے ایک ایسے شخص جو سب سے زیادہ ملامت زدہ ہے، اور بھی کبھی الفاظ اس خبیث نے بولے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کا سر ہم لے کر آئے ہیں۔ یزید دربار کی سچویشن سمجھ رہا تھا، لوگوں کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ چینج ہو رہے تھے، بدل رہے تھے۔ یزید نے کہا کہ بدترین اور ملامت وہ شخص ہے جس کو محذر کی ماں نے جنا ہو، یعنی وہ خود اس پہ ہی وہ لعنت بھیجنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام عالی مقام کا سر اقدس دربار میں آتا ہے۔ یزید نے اس سر کو دیکھا اور سب کو سنان کے رہے حسین واللہ اگر میرا سامنا براہ راست تم سے ہوتا تو میں تم جو کچھ کہتے منظور کر لیتا، مگر میں تمہیں قتل نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے بھی ابن زیاد کی طرح حرکت کی، ان لوگوں کی عادت یہ چھڑی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس نے امام حسین کے لبوں پر چھڑی کو لگانے لگا، یعنی ٹھوکریں دینے لگا۔ اس مجلس میں بھی ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلال میں آ گئے، بولے ارے یزید اس چھڑی کو ہٹا لے، تجھے نہیں پتا یہ کون سے لب ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت چوسا کرتے تھے، جسے حضور چوسا کرتے تھے۔ بدبخت سن، قیامت کے دن تیرا حشر بھی ابن زیاد کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔
اب معاملہ لوگوں میں چیمے گویا شروع ہو گئی. اہل بیت اطہار کو قید خانے، وہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی اس کی بھی داستانیں، کیا کیا باتیں ہوئی سیدہ زینب کی، کیسے خطبے ہوئے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ساری تفصیل لینے جائیں گے تو بڑا لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے. بہرحال ان کو قید خانے وغیرہ میں ڈال دیے گئے. اور پھر یزید نے دیکھا کہ اب جب زیادہ بدنامی ہو رہی ہے تو وہ نعمان بن بشیر جو کوفہ میں گورنر تھے، جنہوں نے اپنا عہدہ تک سے معزول ہو گئے تھے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مسلم بن عقیل پہ سختی نہیں کی تھی، اور ان کے بارے میں کہ وہ صحابی رسول ہے، ان کو بلایا. اور امام زین العابدین کے پاس یزید پہنچا. پہنچنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ شہزادے مجھے نہیں خبر تھی اس طرح ابن زیاد کرے گا، خدا اس پر لعنت کرے، یہ ہے وہ ہے. اگر میرے پاس ڈائریکٹ تمہارے بابا سے ملاقات ہو جاتی تو وہ جو کہتے وہ میں کر لیتا، مگر یہ سب اس کے فریب تھے. اگر یہ حقیقت تھا تو اس نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے شمر کو سزا کیوں نہیں دی؟ اسے پورے لشکر کو سزا دینی چاہیے تھی جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے. بلکہ تاریخ میں تو اس کے جملے یہ بھی آتے ہیں کہ اس نے یہاں تک بھی بولا ہے، کاش کے بدر کے میرے وہ آبا و اجداد جنہیں جنگ بدر میں مسلمانوں نے قتل کیا تھا آج ہوتے تو ان کے جگر اور کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ایسی سب چیزوں کو دیکھ کر کئی ائمہ کرام نے یزید کو کافر تک کہا. اب شکی کیا رہتا اس کے کفر میں؟ جو بدر کے لوگ مرے ہوئے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ، امیہ مرے ہوئے ہیں، وہ ان کی روحوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا بنو ہاشم سے. اب اس سے تم کس اینگل سے اس کو ایمان والا وہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ملعون لعنتی مردود کہیں کا. اور یہ بھی کوئی کم کے بعد میں اس نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی، خانہ کعبہ پر آگ کے گولے ڈالے گئے، غلاف جل گیا. وہ اسماعیل علیہ السلام کا جو دمبا قربانی میں آیا تھا اس کی سینگ بھی اس میں جل گئی تھی جو تبرک کے طور پہ تھی. مدینۃ المنورہ میں چڑھائی کی اس کے خبیث لشکر نے 22,000 لشکر کے ساتھ 700 صحابہ کو قتل کیا. تابعین کو ملا کر 10,000 کو ملا کر مطلب قتل کیا اس خبیث کے لشکر نے. اس کے حکم سے وہ لشکر پہنچا تھا. اور مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، جس مسجد نبی میں رسول اللہ سجدے فرمایا کرتے تھے، جہاں پر اسلام کی مجلس شورا منعقد ہوتی تھی، اور وہاں پہ گھوڑے کی لید منبر رسول پر اس کے گھوڑے کے گوبر اور لید گرا کرتی تھی. اللہ اکبر. 3 دن تک مسجد نبی میں نماز نہیں ہو سکی تھی. لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو چکا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خبیث نے وہاں کی پاک دامن عورتیں، جو مدینے کی پاک دامن عورتیں، ان عورتوں کو اس خبیث لشکر نے 3 دن تک اپنے 3 دن اور 3 رات تک خود پر معاذ خبیثوں نے حلال کر لیا تھا. کس اینگل سے یزید بچ سکتا ہے؟ جو یزید کو امیر المومنین کہہ دے ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے ہوئے، ہم تو اتنا کہتے ہیں ٹھیک ہے تجھے تیرا یزید مبارک، ہمیں ہمارا حسین مبارک. تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنا، ہم حسین کے ساتھ ہو گئے انشاءاللہ. مرض نسبت رکھتے ہیں، مرض نسبت رکھتے ہیں اور نسبتوں کا تاج اپنے سر پہ رکھتے ہیں. ارے ہم یزیدی نہیں حسینی مزاج رکھتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یزید بچ نہیں سکتا، کوئی چاہے کتنا بچانے کی کوشش کرے. یزید آج تک وہ لعنتی ہے، اس نے کوئی معمولی کام نہیں کیا. اس نے رسول اللہ کو رلایا ہے، اس نے فاطمہ کو رلایا ہے، اس نے علی کو رلایا ہے، اس نے زمین و آسمان کو رلایا ہے، اس نے کل کائنات کو رلایا ہے. اس نے رب کائنات کے غضب کو دعوت دی ہے، اس نے رب کائنات کے عذاب کو دعوت دی ہے. اس نے جنت کے جوانوں کے سردار کی اولاد کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہوا ہے. یزید کبھی بچ نہیں سکتا، کوئی کتنی بھی دلیلیں لے کر آئے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ رسول اللہ حسین کے ساتھ ہے اور ہم بھی غلام حسین، حسین کے پیچھے ہیں. اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کرو، مت بھولو ان کو. کسی دعا میں مت بھولو، کسی فاتحہ میں نہ بھولو. ارے ہمارے بڑے پیر حضرت حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں، الہ العالمین اگر میں تجھ سے کوئی دعا مانگوں اور اس دعا میں اہل بیت کا وسیلہ نہ لوں تو وہ چاہے میری 1000 ضرورتیں ہو، ایک بھی ضرورت پوری نہ کرنا. یعنی غوث پاک فرماتے اہل بیت کے وسیلے کے بغیر مولا جو دعا مانگو اسے تو کبھی قبول ہی نہ کرنا. آپ کیا سمجھتے ہو مقام اہل بیت کو؟
रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, किसी के दिल में उस वक्त तक ईमान एंटर नहीं हो सकता, दाखिल नहीं हो सकता, जब तक कि उसके दिल में अल्लाह के लिए और मेरी कुर्बत की वजह से मेरी अहले बैत की मोहब्बत दाखिला हो जाए। अल्लाह ताला कुरान में अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज करता है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब कह दो तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा माल नहीं चाहिए, तुम्हारी उजरत नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ देना है तो बस मेरी अहले बैत से मोहब्बत किया करे। पूछा साहबा ने कि या रसूल अल्लाह आपकी अहले बैत कौन है? सरकार ने फरमाया अली, फातिमा, हसन और हुसैन मेरी अहले बैत है, इनकी मोहब्बत फर्ज है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं जिस तरह तुम पर नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरह तुम पर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। चाहते हो कि तुम्हें कोई मोमिन कहे, चाहते हो कि तुम्हें कोई मुसलमान कहे, तो तुम्हारी निशानी क्या है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नमाजी कहे तो तुम क्या करोगे? नमाज पढ़ोगे ना। तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई हाजी कहे तो तुम क्या करोगे? हज पढ़ोगे, बराबर ना। तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग सखी कहे तो क्या करोगे? सखावत करोगे। बात समझ में आ रही है ना? सखावत करने वाले को सखी कहते हैं, हज पढ़ने वाले को हाजी कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं, रोजा रखने वाले को रोजदार कहते हैं। तो मैं कहता हूं अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को क्या कहा जाता है? वही कहो जो मुस्तफा ने फरमाया, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, मेरी अहले बैत की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है। तो पता चला अहले बैत की मोहब्बत करने वाले को मोमिन और ईमान वाला कहा जाता है, मोमिन और ईमान वाला कहा जाता है। अहले बैत की मोहब्बत को मजबूती से अपने सीने में रखो, इन्हें भूलो मत, इन्हें फरामोश मत करो। औलाद रसूल आले रसूल सादात किराम, अगर आज भी किसी सैयद और सादात की तुम खिदमत करोगे, उनकी ज़रूरतों को तुम पूरा करोगे, तो मेरे आका फरमाते हैं मेरा वो बेटा अगर दुनिया में उसका बदला नहीं दे सका तो क्या हुआ, मैं क़यामत के दिन उसे ढूंढ कर लाकर उसे बदला दे दूंगा। अहले बैत की खिदमत करो, सादात का एहतराम करो। ये माह मुहर्रमुल हराम आए, कसरत से दुरूद पढ़ो, नवाफिल नमाज पढ़ो, इमाम हुसैन के नाम पर किसी यतीम का भला करो, किसी गरीब का भला करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर व फिक्र करें, कुर्बान जाएं। उधर हज़रत नौमान बिन बशीर के साथ उन्हें ताकीद कर दी कि कुछ सिपाहियों का एक दस्ता ले जाओ और इन अहले बैत रसूल को इज़्ज़त और एहतराम के साथ मदीने में छोड़ाओ। अब ये लोग जब जाने लगे तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इनके दिलों में गम कितना था। अब ये जब ये मदीने के रास्ते की तरफ जाने लगे, एक रिवायत में है, एक दूसरी रिवायत मिलती है जिसमें अल्लाह बेहतर जाने कि हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि नौमान बिन बशीर क्यों ना हमको करबला वाले रास्ते से होकर ले जाए, ताकि हमें इत्मीनान तो हो जाए कि मेरे भाई को ठीक से दफनाया है कि नहीं दफनाया, हमारी औलाद की लाशें वहाँ बेगौर कफन तो नहीं पड़ी रही। क्योंकि ये लोग जब ये करबला से ये खबीस का लश्कर गया था तो बनु असद का एक गांव था, उसका नाम गादरिया था। वहाँ के मुसलमानों ने आकर ये तमाम शोहदाए किराम की मतलब तमाम शोहदाए किराम को नमाज जनाजा पढ़ाई, कफन पहनाया, दफनाया गया। जब ये सैयदा ज़ैनब ने जब उधर से आए तो देखा गया कि तकरीबन इमाम हुसैन का वो 40वें का दिन था, वो लोग वहाँ पर बैठकर अल्लाहु अकबर उनका वसीला लेके दुआएं मांग रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने, ये काफ़िला जब वापस निकला तब अंदाज़ा करें उनके दिलों में कितना गम होगा। आते हुए इमाम हुसैन कभी घोड़ा लेके आगे जाते थे, कभी पीछे जाते थे, कहीं कोई रह नहीं गया, कहीं कोई रास्ते से भटक ना जाए। इनके खाने का एहतमाम, इनके पीने का एहतमाम, ये सारा ज़माना सबकी आंखों में बार बार आ रहा है और याद आता जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये लोग पहुँचे और रिवायत में आता है, चूँकि मदीने में तो खबर पहुँची गई थी, उम्मे सलमा को वो हदीस वाली, वो शीशी वाली बात खबर और भी कई मुखबिरों के ज़रिए खबर
पहुंच चुकी होगी। बहरहाल जब ये मदीने के करीब पहुंचे तो रिवायत है कि जैसे शहर मदीना सामने आता है, सैयदा ज़ैनब अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने घुटने घसीटते घसीटते हुई बारगाह रिसालत में हाजिरी देती है। और वहाँ फिर जो फरियादें सुनाई, किसी किताब में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप समझ सकते हैं कि वो रुदात कैसे बयान कर रही होगी। सैयदा ज़ैनब, नाना जान, तेरे नाजों का पाला हुसैन करबला के सहरा में कैसे गिरा था, उस पर तीर की बौछारें कैसी हुई थी। या रसूल अल्लाह, तेरे कंधों पे सवार होने वाला हुसैन, अरे तेरी जुल्फों को लगाम बनाने वाला हुसैन, तेरे सीने पर और तेरी मोहरे नबूवत पर खेलने वाले हुसैन के साथ यजीदियों ने और कूफियों ने कैसा सलूक किया। या रसूल अल्लाह, तेरी बहुओं का सुहाग उजड़ चुका है, तेरी फातिमा का चमन उजड़ चुका है। और जो रूदात वो अहले बैत अतान नाना जान की कब्र पर सुना रहे थे, सारा मदीना हो फुगा कर रहा था और रो रहा था। और अल्लाह अकबर, गम हुसैन में सारा मुसलमान डूबा हुआ था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन लोगों ने जो भी अहले बैत के साथ किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज़ादी के साथ छूट गए, बच गए। कल मैंने इस पर बयान भी मैं कर चुका हूँ साबरी मस्जिद में। पूरा जिन लोगों ने जो किया था वो अपने अंजाम को इस तरह पहुँचे, अल्लाह अकबर, यहाँ तक के कोई बचा नहीं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, अल्लाह फरमाता है जालिम जो जुल्म करते हैं वो हरगिज़ अल्लाह को गाफिल ना समझे। जो 22,000 का लश्कर गया वो तो ठीक है, उसके अलावा जो भी कत्ल हुसैन में खुश था, लड़ने नहीं गया था, खुश था, वो भी नहीं बचा। कई लोगों को सजा हुजूर ने ख्वाब में आकर दी, और इसे इमाम जलालुद्दीन सूती रिवायत करते हैं। कुछ लोगों के चेहरे सियाह हो गए, कुछ लोगों की आंखें अंधी हो गई, कुछ लोगों का यह हाल हुआ, कुछ आग में जलकर मर गए, कोयला राख होकर, कोई बचा नहीं। आप अगर ये सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे मेरा नाम मौलाना दिलावर चिश्ती लिखें, और इंशाअल्लाह ये बयान 1-2 दिन में आ ही जाएगा, अपलोड होने वाला है। और एक हमारे अनवर भाई ने जो एक चैनल बनाया है, क्या नाम, ऑर्गेनिक हेल्पिंग, उसके अंदर तो पूरा बयान है। मैंने उसे अभी अपलोड मेरे मोबाइल में नहीं हुआ, तो आप उसे देख सकते हो। और जिक्र अहले बैत की मोहब्बत, मकाम, अज़मत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जाने ईमान, ये सारे अलग अलग मौज़ूआत पर आप सिर्फ मेरा नाम लिखे, मौलाना दिलावर चिश्ती। इंशाअल्लाह ढेरों सारे, बहुत सारे बयानात आपके सामने आ जाएंगे। आप उसे सुनिए, देखिए, और इंशाअल्लाह आपको अपडेट भी उसकी पहुँचती रहेगी। बस दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। अहले बैत का जिक्र कसरत से सुना करो, सहाबा की मोहब्बत की दास्तानें सुना करो, इसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन का निस्बत वाला दामन अगर हमारे हाथ में, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारा बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज फरमाते हैं हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, अरे हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, कलिमाए तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन, तू जो ना होता तो ना रह जाती सदाकत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो, पर है ये मेरा अकीदा, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। और इंशाअल्लाह वैसे ये बीच में लॉकडाउन का ज़माना आ गया, वो 3 साल गालिबन, जहाँ तक मुझे याद है 3 साल के बाद मेरा आना हुआ है। तो इंशाअल्लाह अब की तो प्रोग्राम में मेरा आना रहेगा ही। तो शाका रोड पर भी ईद मिलादुन नबी के जो 12 प्रोग्राम हैं वो इंशाअल्लाह बहुत ही इश्क़ रसूल पर, मोहब्बत रसूल, मारफत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस बयान में आप ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा। 1.5 महीना बाकी है, इंशाअल्लाह आप आओगे, बहुत कुछ आका की मोहब्बत और अज़मत पर आपको इंशाअल्लाह सुनने को मिलेगा।
جس کی تیاری میں خود ابھی سے انشاءاللہ اس کی کر دوں گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ آئے اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دے. ذکر مصطفیٰ عبادت ہے، ذکر حسین عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، ذکر فاطمہ عبادت ہے، ذکر حسن عبادت ہے، ذکر حسین عبادت ہے، ذکر صحابہ عبادت ہے. تو ان لوگوں کے ذکر کو جتنا آپ سنو گے، آپ کے دل میں جتنا علم آئے گا اتنے آپ کے دل میں ان کا مقام پیدا ہوگا، ان کی عظمت پیدا ہوگی اور ان کی محبت پیدا ہوگی. مولا اہل بیت اور صحابہ کے صدقے میں ہمارے دونوں جہان کو سنوار دے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے نسل کے ہر بچے میں محبت اہل بیت مولا پیدا کر دے. قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کی نام کی شمع روشن ہو جائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے.